بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسافر کے احکام پڑھیں گے۔ من خرج مسافرا صلی رکعتین اذا فارق بیوت المصری ولا یزال علی حکم المسافر حتی ینوی الاقامۃ فی بلدۃ 15 یوما فصاعدا فیلزمہ الاتمام فإن نوى الاقامۃ اقل من ذلك لم یتم ومن دخل بلدا ولم ينوي ان يقيم فيه 15 يوما وانما يقول غدا اخرج او بعد غد اخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين واذا دخل العسكر في ارض الحرب فنوى الاقامه 15 يوما لم يتم الصلاه واذا دخل المسافر في صلاه المقيم مع بقاء الوقت يتم الصلاه وان دخل معه في فائده لم تجز صلاته خلفه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جو شخص نکلا مسافر بن کر 2 رکعتیں پڑھے گا جب وہ چھوڑ دے گا شہر کے گھروں کو، اور مسافر کے حکم پر باقی رہے گا یہاں تک کہ وہ نیت کر لے اقامت کی شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ، پھر اس پر اتمام کرنا لازم ہوگا، اور اگر اس نے نیت کی ٹھہرنے کی اس سے کم مدت میں تو اتمام نہیں کرے گا۔ اور جو شخص کسی شہر میں داخل ہوا اور اس نے نیت نہیں کی کہ اس میں 15 دن ٹھہرے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کل میں نکلوں گا یا پھر میں پرسوں نکلوں گا، یہاں تک کہ اسی حالت پر باقی رہا کئی سال، تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ اور جب کوئی لشکر داخل ہوا جنگ کے زمین میں اور انہوں نے وہاں پر 15 دن اقامت کی نیت کر لی تو تب بھی وہ اتمام نہیں کریں گے نماز میں۔ اور جب مسافر داخل ہوگا مقیم کی نماز میں وقت کے باقی ہونے کے ساتھ تو نماز کو پورا پڑھے گا، اور اگر داخل ہوا اس کے ساتھ فوت شدہ نماز میں تو جائز نہیں ہے اس کی نماز اس کے پیچھے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مسافر حالت سفر کے اندر کب آئے گا، کب اس کے اوپر مسافر والے احکام شروع ہوں گے اور وہ نماز کے اندر قصر کرے گا۔ تو بتا رہے ہیں کہ جب اس نے مسافت شرعی، سفر شرعی کے نیت کر کے جب وہ شہر سے نکل جائے گا، جب اس شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ جب شہر کی آبادی سے باہر والا یہ سفر شمار ہوتا ہے، تو جیسے ہی شہر کی آبادی ختم ہوگی اور آگے جنگل شروع ہوگا تو وہاں سے اس کے اوپر سفر والے احکام شروع ہو جائیں گے اور یہ وہاں سے نماز میں قصر کرنا شروع کرے گا۔ یہ فرمایا کہ جو شخص مسافر بن کر نکلا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ کب پڑھے گا؟ یہ اذا فارق بیوت المصری، جب وہ شہر کے جو گھر ہیں اس کو پیچھے چھوڑ دے گا، اس سے جدا ہو جائے گا۔ ولا یزال علی حکم المسافر، اگلا مسئلہ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ مسافر کب تک سفر شرعی میں رہے گا اور اس کے اوپر مسافر شرعی والے احکام باقی رہیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ احکام اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک یہ جس جگہ پر جا رہا ہے وہاں پر اس کی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے۔ 15 دن سے کم نیت ہے، 12 دن ہے، 13 دن ہے، 10 دن ہے، 9 ہے، 8 ہے، 7 ہے، تو جب تک اس کی 15 یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہوگی تب تک یہ مسافر رہے گا اور یہ قصر ہی کرتا رہے گا، اور اگر اس سے زیادہ سے ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر یہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ ولا یزال علی حکم المسافر، اور یہ ہمیشہ رہے گا مسافر کے حکم پر یہاں تک کہ نیت کر لے اقامت، ٹھہرنے کی کسی شہر میں 15 دن فصاعدا یا 15 سے زیادہ، 1 مہینہ، 2 مہینے، 2 سال، 10 سال، 20 سال۔ فیلزمہ الاتمام، جب یہ نیت کر لے گا تو پھر وہ اس کا وطن اقامت بن جائے گا اور اس کے اوپر اتمام یعنی مکمل نماز پڑھنا یہ لازم ہوگا۔ فإن الاقامۃ، اور اگر اس نے اقامت یعنی ٹھہرنے کی نیت کی ہے اقل من ذلک، 15 دن سے کم میں، لم یتم، تو پھر یہ اتمام نہیں کرے گا، مطلب یہ قصر ہی وہاں پر کرتا رہے گا۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص سفر شرعی کر کے گیا ہے، ایک ایسے شہر میں گیا ہے جہاں تک سفر شرعی بنتا ہے، لیکن اس میں وہاں پر کوئی پراپر نیت نہیں ہے، نہ تو اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہاں پہ 10 دن ٹھہروں گا، 5 دن ٹھہروں گا، اور نہ ہی اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہاں پر 20 دن ٹھہروں گا، 50 دن ٹھہروں گا، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ آج جاؤں گا یا کل چل جاؤں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے کاروباری لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، کام بعض اوقات اٹک جاتا ہے تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا کام آج ہو گیا تو میں آج چلے جاؤں گا، آج نہ ہوا کل چلے جاؤں گا، پرسوں ہو گیا پرسوں چلے جاؤں گا۔ تو اگر اس طریقے کی نیت ہے، کوئی مکمل نیت نہیں ہے وہاں پر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی، تو یہ شخص مسافر ہی رہے گا، اگرچہ وہاں پر اس طرح کئی سال تک ہی کیوں نہ باقی رہے، یہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ یہ فرمایا کہ کوئی شخص داخل ہو کسی شہر میں اور اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر 15 دن اقامت کرے، وَإِنَّمَا يَقُولُ، وہ یہ کہتا ہے غدن اخرجو، میں کل نکلوں گا، او بعد غدن
یا میں کل کے بعد اخرج یہاں سے نکل جاؤں گا، یعنی پرسوں نکل جاؤں گا۔ حتیٰ بقی علی ذالک سنینا، حتیٰ کہ اسی کشمکش میں وہ باقی رہا سنینا کئی سال تک، اس کی کوئی پراپر نیت نہیں ہے، صلی رکعتین، تو وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو 15 دن سے زیادہ یہ ٹھہر چکا ہے، لیکن چونکہ 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر مسافر والے ہی احکام لاگو ہوں گے اور یہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ اگلا مسئلہ، وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي أَرْضِ الْحَرَبِ، ایک جنگی لشکر ہے مسلمانوں کا، جہاد کے لیے گیا ہے، دشمن کی سرزمین کے اندر موجود ہے، دارالحرب میں موجود ہے، وہاں پر ان کی اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے بھی تو تب بھی اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھیں جو 15 دن ٹھہرنے کی وجہ سے انسان مقیم بن جاتا ہے اور مسافر والے احکام ختم ہو جاتے ہیں، یہ تب ہے کہ جس جگہ میں وہ جا رہا ہے اس میں اقامت اور وطن اقامت بننے کی صلاحیت ہو۔ اب جو جنگی لشکر ہوتا ہے یہ تو جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے، جنگ آج ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، پرسوں ختم ہو جائے، تو وہاں پہ کوئی ٹھہرنے کا کوئی پراپر کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر یہ ٹھہرنے کی نیت کرتے بھی ہیں کہ ہم وہاں 15 دن ٹھہریں گے، 20 دن ٹھہریں گے، تو تب بھی ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جس جگہ میں یہ جا رہے ہیں اس کا وطن اقامت بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں پر قصر ہی کرتے رہیں گے۔ یہ فرمایا کہ جب عسکر یعنی لشکر داخل ہوا ارض حرم میں، جنگ کی زمین میں، اب وہ اقامت کی نیت کر لیتے ہیں 15 دن ٹھہرنے کی، لم یتم الصلاۃ، تو تب بھی وہ نماز میں اتمام نہیں کریں گے بلکہ قصر ہی ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، ایک مسافر ہے جس نے قصر پڑھنی ہے، وہ ایک ایسے شخص کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے جو شخص مقیم ہے، یعنی مکمل اس نے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو اگر تو یہ نماز پڑھ رہا ہے وقتی نماز، قضا نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر یہ مقیم کی ابتدا کے اندر مکمل نماز پڑھے گا۔ اور اگر وہ شخص ایسا ہے جو اپنی قضا شدہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ فجر کے اندر اور اسی طریقے سے مغرب کے اندر تو اس کی ابتدا کر سکتا ہے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں ابتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فجر اور مغرب وہ تو دونوں برابر ہوتی ہیں، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو، لیکن ظہر، عصر اور عشاء کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں جو مسافر ہے اس کے ذمہ تو قصر 2 رکعتیں لازم ہوتی ہیں، اور جو مقیم ہے اس کے ذمہ مکمل نماز لازم ہوتی ہے، اور ان کی نماز فوت شدہ ہے، تو لہذا یہ فوت شدہ نماز کے اندر ان کی ابتدا ان 3 نمازوں کے اندر نہیں کر سکتا۔ یہ فرمایا کہ جب مسافر داخل ہوگا مقیم کی نماز میں مع بقاء الوقت، وقت باقی تھا، مطلب یہ کہ وقتی نماز پڑھ رہے تھے، اتم الصلاۃ، تو یہ جو مسافر ہے اگرچہ یہ مسافر سفر شرعی والا ہے لیکن یہ مقیم کی ابتدا کے اندر نماز کو مکمل پڑھے گا۔ وَإِن دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِدَةٍ، اور اگر فوت شدہ نماز کے اندر اس کی ابتدا کی ہے، یعنی وہ قضا نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر لم تجز صلاته خلفه، مسافر کی نماز اس کے پیچھے، اس مقیم کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی نمازوں میں جائز نہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں جائز نہیں ہے، فجر اور مغرب کے اندر جائز ہے۔